بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 19 کی آیت نمبر 187 ہے، 187. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اور اس میں بھی اہل کتاب میں جو علماء ہیں ان کا بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ رکوع نمبر 19 کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک دو آیتوں کے بعد مضمون بدلتا ہے. کبھی یہودیوں کا بالخصوص تذکرہ کرتا ہے، کبھی عیسائیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی مشرکین کا تذکرہ کرتا ہے. اس طرح ہر ایک دو آیت تین آیت کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مضمون بدل کر نصیحت کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور انہیں آگاہ رہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کی، اور ان کے شر سے بچنے کی تلقین اللہ تبارک تعالیٰ نے کی. جیسا کہ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی دو آیتوں کا غالباً ہم نے ایک ساتھ درس لیا تھا، تو اس میں دو یا ایک آیت پر، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں آزماتے ہیں تمہارے جانوں سے، تمہارے مالوں سے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہیں تو بعض اہل کتاب سے ایسی بھی باتیں سننے میں ملیں گی جو تمہیں بڑی بری لگیں گی. گویا کہ یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی کہ ایسی باتیں طعن و تشنیع کی مسلمانوں کو سننی پڑی اہل کتاب سے جو مسلمانوں کو بری لگتی تھی. اسی طرح مشرکوں سے بھی ایسی باتیں سننے میں ملیں گی، اللہ تبارک نے کہا، جس سے مسلمانوں کو بری لگیں گی. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کی باتوں کو صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے ہے کہ جس پر صبر کیا جائے. تو گویا کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کا، مشرکوں کا تذکرہ کیا، یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بالخصوص اہل کتاب کا تذکرہ کرتا ہے. اور اس میں اشارتاً طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو علم کے حاملین ہیں، علماء ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں
کیا سمجھا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا نصیحت کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 187 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جبکہ، وَإِذْ یعنی اور جبکہ، ایک تو ترجمہ یہ ہوتا ہے، دوسرا ترجمہ یاد کرو اس وقت کو، یعنی کسی واقعے کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو وَإِذْ کا لفظ یا وَإِذَا کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اخذ یعنی پکڑنے کے معنی میں یا لینے کے معنی میں ہے، جیسا کہ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ماخوذ، از ماخوذ، یہ وہاں سے لیا گیا، یہ واقعہ، یہ اقتباس، یہ کنٹینٹ وہاں سے نقل کیا گیا، تو ماخوذ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اخذ یعنی لینا، پکڑنا، یہ معنی ہے، یہاں پر لینے کے معنی میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، کیا لیا؟ میثاق، ایک مضبوط پکا وعدہ۔ میثاق کے معنی وعدے کے ہیں، جبکہ یہ لفظ بنا ہوا ہے وثوق سے۔ وثوق کے معنی پکی چیز، مضبوط چیز کو وثوق کہتے ہیں۔ میثاق اسی سے بنا ہوا ہے، یعنی پکا وعدہ، مضبوط وعدہ۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضبوط اور پکا وعدہ لیا، کس سے لیا؟ الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب، یہودی اور عیسائی۔ ان لوگوں سے، ان دو لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص جو ہے ایک پکا وعدہ اللہ نے لیا۔ کس بات پر لیا؟ یہ بڑا اہم ہے اور بہت زیادہ تفصیل ہے۔ بھلی آیت بڑی مختصر ہے مگر اس میں جامعیت بہت زیادہ ہے، گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا اہل کتاب سے، کس بات پر وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ دیکھیے دو ہی الفاظ ہیں مگر دونوں کے اندر جو تاکید پائی جاتی ہے اور جو خصوصیت کے ساتھ جن الفاظ کا اللہ نے استعمال کیا ہے اس میں بہت وضاحت اور بہت نصیحت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ وعدہ جو لیا کس بات پر لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لفظ استعمال کیا اللہ نے، ایک حرف کو ہے لام، اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ لام تاکید یعنی لَتُبَيِّنُنَّ، تبین، بین یعنی بیان کرنا، واضح کرنا، کھول کر بتانا۔ لِتُبَيِّنُنَّ، اور آگے تجدید والا نون آیا، اس کو بھی نون تاکید ہی کہتے ہیں، جیسا لام تاکید ہے وہاں پر نون تاکید ہے، یعنی دو بار تاکید کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اے اہل کتاب تم ضرور بضرور بیان کرو گے، واضح کرو گے، کھول کر بتاؤ گے۔ اور ضمیر آخر میں اللہ نے استعمال کی لِتُبَيِّنُنَّهُ کہہ کر، اس چیز کو تم بہت زیادہ واضح کرو گے، کھول کر بتاؤ گے۔ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے پاس تم لوگ اس چیز کو بہت ہی واضح کر کے کھول کر بیان کرو گے۔ اس قسم کی آیتیں اس سے پہلے بھی 2-3 جگہ پر آئی ہوئی ہے، وہاں پر بھی میں نے بہت تفصیل بیان کیا ہے، اور یہاں پر اس کو اسی کی جگہ پر منفرد حیثیت سے میں اس کی آج تشریح و تفسیر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ، کہ ضرور ضرور تم واضح کرو گے، کھول کر بیان کرو گے اس کو۔ اب کس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ اہل کتاب سے وعدہ لے رہا ہے، اور جو وعدہ لیا ہے چونکہ لفظ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کا ہے، یعنی اللہ نے وعدہ لیا، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پچھلا ہے، ماضی کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے لیا تھا، وعدہ لیا تھا پہلے، اس کا ذکر، اس کی خبر اللہ تعالیٰ اب دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اہل کتاب سے ان کی کتابوں میں اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم ضرور بضرور، تاکید کے ساتھ، تم اس چیز کو واضح کرو گے، لوگوں کے آگے چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کر بیان کرو گے۔ اب حق کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ سب سے پہلی ضمیر ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پہلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، بالخصوص بنو اسرائیل جتنے انبیاء آئے، سب سے سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ماننے والوں سے کہ میرا ایک نبی، آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، جیسا کہ بائبل وغیرہ میں بھی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اس پر ایمان ضرور لاؤ گے، اس کی تابعداری ضرور کرو گے، یہاں تک کہ یہ لفظ تبینن یہ بتلا رہا ہے کہ نہ صرف تم ایمان لاؤ گے بلکہ اس بات کو کھول کھول کر، چلا چلا کر لوگ آگے بیان کرو گے، واضح کرو گے، اور کہو گے کہ یہی نبی ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ کن پر یہ تاکید ڈالی جا رہی ہے؟ جو پہلے سے کسی نبی کو مانتے ہیں، موسوی ہو چاہے عیسوی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرا نبی آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں چلے گی، موسیٰ علیہ السلام پر ان کی اتباع نہیں چلے گی، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چلے گی۔ نہ صرف تم ان کی اتباع کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے اسٹیج پروگرام رکھ کر تم لوگوں کے دعوت دو گے کہ اسی نبی کی اطاعت کرو۔ لتبین کے اندر یہ سارا معنی آتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تم سمجھاؤ گے، دعوت دو گے کہ الٹیمیٹ ایک دین ہے، وہ ہے دین اسلام، جس کو لے کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تم ان پر ایمان لاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے تو ہر عام و خاص اہل کتاب پر اللہ نے ڈالی، مگر ساتھ ہی ساتھ بالخصوص ان کے علماء پر ہی ذمہ داری ڈالی، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے اور ساری علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانتے تھے۔ دیکھیے لفظ لتبیننہ کے اندر کتنی ساری باتیں موجود ہیں۔ اور دوسرا، جیسا کہ نبی سچا، نبی برحق، تو وہ جو دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام، وہ بھی برحق اور سچا، تو ہو کی زمین اسلام کی طرف بھی ہے کہ جب اسلام بالکل واضح کھل کر تمہارے سامنے آ جائے، کیونکہ تم بھی اسلام ہی کے ماننے والے، تم بھی مسلمان، مگر تمہارے پاس جو اسلام ہو بالکل بگڑا ہوا، بگڑی ہوئی شکل کا ہے، تم اس کو چھوڑ دو گے، کیونکہ وہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر تحریف کیا، چینجز کیے، انٹرپولیشن کیے، اس لیے تم اس کو چھوڑ دو گے، اور اسلام جو آخری اور الٹیمیٹ جو دین ہوگا تم اس کی طرف رجوع کرو گے اور اس کی سچائی لوگوں کے آگے بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی علامتیں تمہیں پتا ہے وہ سب کے سب لوگوں کے آگے کھول کھول کر رکھو گے، اور بالکل تاکید کے ساتھ یہ لوگوں کے آگے یہ کہو گے کہ یہ آخری نبی ہے جن کی علامتیں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے، یہودی اور عیسائیوں سے یہ بات تاکیداً کہی کہ تم نہ صرف میرے نبی پر ایمان لاؤ گے بلکہ میرے نبی اور میرے نبی کا جو دین جو تم تک آئے گا تم اس کی دعوت بھی دو گے۔ کیا دو گے؟ تم دعوت بھی دو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ قرآن مجید میں آج مسلمانوں کو ایک ایسی آیت مل رہی ہے
جس میں یہ حکم مل رہا ہے کہ اہل کتاب بالخصوص ان کے علماء جو جانکار ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام غیر مسلموں میں کریں گے. یہ ذمہ داری اہل کتاب پر ڈالی گئی ہے قرآن کی آیت کے مطابق. اور یہ آیت کس کو پتا ہے؟ حیرت انگیز بات کیا ہے, کس کو پتا یہ آیت؟ مسلمانوں کو پتا ہے. مسلمان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کو جبرن عہد پکا وعدہ لے کر اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ میرے نبی کو سچا مانو گے, میرے آخری جو دین اسلام مکمل اسلام اس کو مانو گے, نہ صرف ایمان لاؤ گے مانو گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی دعوت تبلیغ کا کام کرو گے. لِتُبَيِّنُنَّهُ, اس کو تم ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے. اور یہ بات ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والا اس بات کو پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, لیکن کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے, دل اور دماغ کے دریچے کھلتے نہیں ہیں. آیت تو پڑھتا ہے اور کہتا ہے اچھا اللہ نے وعدہ لیا. میں کہتا اللہ کے بندے آخری نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے اہل کتاب کو یہودی اور عیسائی کو یہ کہا کہ میں نبی پر ایمان لاؤ ہی لاؤ, ساتھ ہی ساتھ اس دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرو غیر مسلموں میں. غیر مسلموں میں اس دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرو. جب اللہ اہل کتاب سے یہ بات کر سکتا ہے تو دعوت و تبلیغ کا سب سے زیادہ حقدار تو خود ہوا, کیونکہ یہ دین سب سے سچا پیوریفائڈ ہو کر تجھ تک پہنچا. اب تو نبی کو پہلے ہی سے ماننے والا ہے, ان کو تو ایک سٹیپ پار کرنا ہے, اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. وہ ایک سٹیپ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا ہے, اس کے بعد ہی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. لِتُبَيِّنُنَّهُ کے اندر لِتُبَيِّن کے اندر لفظ بیان کا ہے, ڈیلیور کرنے کا ہے, دعوت و تبلیغ پہنچانے کا کام ہے, تبلیغ کا ذکر ہے. تو انہیں ایک اسٹیپ پار کرنا ہے اور یہ مسلمان ایک اسٹیپ آلریڈی پار کر کے میدان میں آ کھڑا ہوا ہے, میدان جنگ میں آ کر کھڑا ہوا ہے اور نہ ہتھیار اٹھاتا ہے اور نہ کسی سے لڑتا ہے اور کہتا ہے ارے صاحب ہم کو خود کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب سب پڑھ لو مگر قرآن مت پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں صاحب سمجھ میں اگر آ جاتی ہے تو بہت بڑا لفڑا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سمجھتے ہی عمل کرنا پڑتا, اس لیے پڑھو ہی مت, اس لیے نہیں پڑھو گے تو سمجھو گے نہیں, جب سمجھو گے نہیں تو عمل کی ذمہ داری نہیں آئے گی. یہ ہے وہ مسلمان جس کی کتاب میں, جس کو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید میں, جس پر ایمان رکھتا ہے, اس میں اہل کتاب پر اللہ کی طرف سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام کریں گے. تو ان سے زیادہ حق مسلمان کا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام بالخصوص غیر مسلموں میں کرے گا, اور کرنا چاہیے اس کو. اتنی بڑی ذمہ داری سے یہ سر چھپاتے گھومتا ہے, کہتا ہے اسلام کی دعوت میں دوسروں کو کیسے دوں. آج حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے نان مسلمس, واٹس ایپ ایک بڑی عجیب و غریب دنیا ہے, اتنے نان مسلمس کانٹیکٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا اللہ ہماری بھی سنتا ہے. دیکھیے حیرت انگیز بات ہے نا. غیر مسلم مرد ہو یا عورت آج مجھ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری بھی سنتا ہے. امتیں تڑپ رہی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے, اور یہ مسلمان سر چھپائے گھوم رہا ہے کہ جب مجھے ہی نہیں پتا تو میں کیا سمجھاؤں گا, مجھے ہی نہیں پتا تو میں اسلام کی دعوت تبلیغ کیسے کروں گا. منہ چھپائے گھوم رہا ہے. غیر مسلم اس کی طرف تڑپ تڑپ کر آ رہے ہیں, ہمیں بتاؤ, ہمیں اسلام کیا ہے بتاؤ, کہ اللہ ہماری بھی سنتا ہے. ہم تو مصیبت میں, ہم نے تو ہر درگاہ ہم نے سر پٹک لیا, ہم نے ہر چھوٹے چھوٹے سب آرڈینیٹ سارے معبودان باطل کے آگے سر پٹک لیا, ہماری
ہماری کوئی پکار سننے والا نہیں. کیا تم جو کہتے ہو الٹیمیٹ ایک بھگوان ہے, الٹیمیٹ ایک خدا ہے, الٹیمیٹ ایک ہی الہ اور معبود ہے, تو کیا وہ ہماری بھی سنتا ہے؟ یہ چاہت ہے ان کے اندر کہ اللہ ان کی سنے, اور ہم انہیں کم سے کم اتنا نہیں کہہ سک رہے ہیں کہ یقیناً وہ تمہاری سنتا ہے. بھلے ہی تم کافر ہی کیوں نہ ہو, بھلے ہی تم نے اس کو صحیح ڈھنگ سے مانا نہیں ہے, مگر یہ تمہاری یہ جو تڑپ ہے کہ کیا وہ ہماری سنتا ہے, یہ تمہاری ایمان کی ابتدا ہے. یہی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو کہ تم اس کو جاننا چاہتے ہو, تم اس کی طرف جانا چاہتے ہو, تم اس کے محتاج ہو. تم ان سے کہو کہ ہاں اللہ تمہاری ضرور سنے گا. ویسے بھی اللہ تو رحمان ہے, رحمان ہے, جہاں رحیم ہے وہاں رحمان ہے. ہر کافر کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اس کو اس کی مصیبتوں سے آزاد کر رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے کافر کی بھی دعا اللہ سنتا ہے, دنیاوی اعتبار سے اس کی دعا قبول کر کے اس کو جو چاہیے وہ دے دیتا ہے. یقیناً آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ رحمان ہے. ایک کافر کو بھی رات میں سلا رہا ہے, دن میں کھلا رہا ہے, اسی زمین پر اس کو چلنے پھرنے کی اجازت دے چکا ہے. یہ رحمان ہے, بڑا رحم دل ہے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر ہے کہ کافر کو بھی رہنے بسنے کی پرمیشن دے چکا ہے. بہرحال بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اہل کتاب پر ذمہ داری آ سکتی ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں, جبکہ ابھی وہ اسلام میں خود نہیں آئے ہیں. اس وقت اللہ نے بات کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے, اسلام کی سچائی پتہ نہیں تھی. اس وقت اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی. اب تو اسلام آ چکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے, ایمان لا چکے ہم. اب ہمارا کام ہے, نہ صرف ہمارا بلکہ اس دنیا کی ہر ذی شعور شخصیت کا یہ کام ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچائے. ولا تکتمونہ, اور اس کو چھپائے نہیں. کیوں چھپائے نہیں؟ بہت سارے غیر مسلم ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, انہوں نے اسلام کا مطالعہ کر لیا, پڑھ لیا, اب انہیں پتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے, لیکن وہ لوگوں کے آگے بتانے سے ڈرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے بتانے سے کہ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ خود مسلمان ہو گیا, اس وجہ سے ڈرتے. دوسرا یہ کہ اگر ہم بھلے ہمارے دین پر ہیں, ہمارے دھرم پہ, اگر ہم اسلام کی سچائی بیان کر دیں گے تو ہمارے بولنے پر لوگ متاثر ہو کر کہیں مسلمان نہ بن جائیں. اس طرح چھپا رہے ہیں اسلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں دنیا کے ہر بڑے سے بڑے مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے ساتھ پائی جاتی ہیں, پھر بھی اس کو چھپا رہے ہیں. اتفاق سے 2 دن پہلے کی بات ہے, یوٹیوب پر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا, ایک ویڈیو ملی مجھے قریب 47-48 منٹ کی. بہت بڑا پنڈت ہے, چونکہ سچائی ہے اس لیے میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. بہت بڑا پنڈت ہے, ماڈرن پنڈت ہے بھلے ہی, مگر سنسکرت, ہندی اور بہت ساری زبانیں جانتا ہے. وہ کسی ایک شخص کے خلاف بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے, اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے بہت سارے کتابوں کے اندر موجود ہے. پراناس جس کو کہتے ہیں, پراناس کے اندر موجود ہے. تو وہ ان پراناس کو لے کر بیٹھا اور بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ پراناس کے اندر ان کا حوالہ تو موجود ہے, مگر ریفرنس تھوڑا آگے پیچھے ہے. پہلی غلطی کیا کر رہا ہے, وہ غلطیاں بتا رہا ہے. اس میں ایک لفظ آیا ہے ملچ, سنسکرت لفظ ہے, اس کا میننگ بتا رہا ہے کہ دیکھو ملچ کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے. اب غور سے سنیں اس بات کو, ملچ کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ سمجھا رہا ہے اس کتاب والا. وہ کہہ رہا ہے ملچ کا اشارہ جو ہے محمد کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی طرف نہیں ہے, کیونکہ ملچ کا مطلب اس نے ایک ڈکشنری کھولی ہندی اور بتایا کہ ملچ کا مطلب جو ہے نیچ قوم ہوتا ہے, کیونکہ ملچ کا مطلب ہوتا ہے اناریہ, یعنی جو آریہ نہیں ہے. ویسے تو ہر موٹی موٹی سنسکرت جاننے والا جانتا ہے کہ اناریہ کہتے ہیں فارنر کو, لیکن وہ فارنر کا میننگ نہیں لینا چاہ رہا ہے, وہ نیچ کا میننگ لینا چاہ رہا ہے. یہ غلطی بتا رہا ہے.
بہرحال دیکھیے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، سچائی وہ ہے جو جھوٹے کے منہ سے بھی نکلے کہ ہاں یہ سچ ہے، سچائی وہ ہے جو باطل کے سر چڑھ کر کہے کہ ہاں میں سچ ہوں۔ اس نے جب سنسکرت کوٹیشن جب پڑھنا شروع کیا تو وہاں لکھا ہوتا مہامد، مہامد پڑھا اس نے کہا ہاں، بولتے بولتے روانگی میں بول دی ہاں یہاں پر محمد یعنی محمد بول کے لکھا ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر ملچ کا مطلب فارنر نہیں ہے، ریگستان میں رہنے والا نہیں ہے، بلکہ نیچ قوم کا آدمی ہوگا۔ یعنی ایسے نہیں کھایا اس نے، مگر ایسے گھما کے کھا لیا کہ نیچ قوم کا ایک انسان آئے گا جو ہماری کتابوں میں ہوگا، جس کو پر راجا بھوج ایمان لائے گا، اور راجا بھوج پر آکاش وانی ہوگی، بھگوان راجا بھوج سے ڈائریکٹ کہے گا کہ ایسا ایسا آئے گا، اس کو مان لے، وہ جائے گا بعد میں اپنا ہندوستان چھوڑ کے، اس کے بعد جا کر غسل کر کے جا کے کہے گا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں مان رہا ہے، وہ یہ سب کے سب ہے، مگر وہ نیچ قوم کا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی تو سمجھ لے تیرے حساب سے نیچ قوم، مگر تیری کتابوں میں تو ہے محمد لکھا ہو تو کہہ رہا ہاں یہ محمد ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بڑھ کر سچائی اور کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ مگر مسلمان ہے کہ نہ خود پڑھ رہا ہے نہ دوسروں کو سمجھا رہا ہے۔ ولا تکتمونا، چھپاؤ نہیں۔ دیکھیے ایسی کتنی ہی باتیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں، جو جتنے ڈومینیٹنگ مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، ہر ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے، اللہ کا نام تک۔ ایسا کہ میں 12 مثالیں دیتا ہوں۔ اگر بائبل آج بھی اٹھائیں تو اللہ کا نام آپ کو ملے گا، اللہ اللہ لما شبختنی، ہبرو کوٹیشن ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب جیزس کو ان کے مطابق جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو جیزس نے کہا تھا اللہ اللہ لما شبختنی، کہ یا اللہ لما ترکتنی، اللہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ان کے حوالے۔ وہاں پہ اللہ کو اللہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک اپنشد ہے ایلو اپنشد، نام ہی اس کا کیا ہے ایلو اپنشد، یعنی اللہ کو اس میں باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ موجود ہے جو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایسے تو کئی اللہ کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ ہاں رہا بات اسلام کی، لفظ اسلام تو نہیں ہے مگر اسلام کے معنی جو سمرپن کرنے کے، سرنڈر کرنے کے، اس میننگ کے ساتھ بہت سی جگہ پر اس دین حق کا ذکر ہمیں ضرور ملے گا۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے تو سنسکرت کی اسٹڈی کرتے ہوئے، چونکہ ہندوستان کے ماحول کے مطابق میں بتا رہا ہوں، ایسے بہت سارے کوٹیشنز انہوں نے نکالے ہیں ویداز میں سے، رگ وید، سام وید، اتھر وید، یجر وید، جو ہو بہو قرآن کی آیت سے میچ کھاتے ہیں، ہو بہو ایگزیکٹ۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سچائی وہاں پر بھی ہے لیکن لوگوں نے اس کو چھپایا۔ جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور معروف واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کے بعد جو دھرم کے جو ٹھیکیدار ہیں ہندو دھرم میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویداز ہیں دیز آر دا سیکرٹ بکس، سب سے زیادہ راز والی کتابیں ہیں، یا اس قسم کی جتنے دھارمک کتابیں ہیں اس کو کوئی اور نہ سنے، اگر سنا جاتا ہے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دینا چاہیے، اور اس کا کام نہیں ہے سننا۔ دھرم کی باتیں جو کتابوں موجود ہے اس کا کام نہیں سننا، اس کا کام وہ ہے جو ہم بولے بس وہی سننا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُونَ، تم چھپاؤ گے نہیں اس کو، سچائی جانتے ہو تو چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ ذمہ دار اللہ نے سب سے پہلے اہل کتاب کے لوگوں پر، عام طور پر لوگوں پر اور بالخصوص ان کے علماء پر اللہ نے ڈالی کہ تم بات کو چھپاؤ گے نہیں۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اتنا پکا وعدہ لینے کے باوجود اہل کتاب کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا اس وعدے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے اس کو چھوڑ دیا، یعنی بالکل ہی نظر انداز کر دیا، وعدہ توڑ دیا، نہ نبی پر ایمان لائے، نہیں نبی کی پیشن ہوئے لوگوں کے آگے بیان کی، اور نہیں اس دین حنیف اور دین حق کی دعوت و تبلیغ دوسروں کے اندر کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہی آپ کے زمانے میں ہوا بھی،
حالانکہ وعدہ بہت پہلے دیا گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر ہوئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. نہ صرف انکار بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس قسم کی آیتیں بہت بار اس سے پہلے بھی آئی. کیا کیا انہوں نے؟ وعدہ تو توڑا ہی توڑا. کیا کیا ساتھ ہی ساتھ؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان حق باتوں کے بدلے، ان سچائیوں کے بدلے، ان پیشن گوئیوں کے بدلے انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی قیمت خرید لی. وَاشْتَرَوْا، خرید و فروخت کر لی. یعنی حق کو چھپانے میں دنیا کی تھوڑی چیزیں خرید لی. جیسے اگر نبی کی سچائی بیان کر دی جاتی، اہل کتاب میں سے یہودی علماء اگر یہودیوں کے پاس نبی کی سچائی بیان کرتے، عیسائی کے علماء عیسائیوں کے درمیان اگر نبی کی سچائی ان کی کتابوں کے مطابق اگر بیان کرتے، تو معاملہ یہ ہوتا کہ ان کے جتنے پیٹ کے دھندے سب بند ہو جاتے، جتنی ان کی دکانیں سب ٹھپ ہو جاتی. لوگ جو ہے جہاں جیزس کو مان رہے ہیں، جہاں یہودی لوگ یہودیوں کے ان کے علماء ان کی پادریوں کو مان رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ سنوں کے پیچھے ہو جاتے، کیونکہ سچائی معلوم ہوگی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی تھوڑی سی عزت، دنیا کا تھوڑا سا پیسہ اس کے بدلے لے لیا اور اس سچائی کو چھپا دیا. دین حق کو بھی چھپایا، اسلام کو بھی چھپایا، آپ سلام کی پیشن گوئیوں کو بھی چھپا دیا، اور اپنی دکانداری چلتی رہی. یعنی دکانداری بند ہو جاتی تو روپیہ پیسہ نہ آتا، پیٹ کا دھندا بند ہو جاتا. تو پیٹ کے دھندے کے لیے اس روپیے پیسے، اس مال و دولت کے لیے انہوں نے سچائی کو چھپا دیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہتا ہے کتنا بڑا ہی برا بزنس انہوں نے کیا، کتنا ہی بڑا برا دھندا انہوں نے کیا کہ حق بات کو چھپایا اور اس کے بدلے دنیا کی تھوڑی عزت، تھوڑا مال و دولت ہی انہوں نے خریدا. ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت ہی تھوڑی قیمت اس کے بدلے انہوں نے لی. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب سے، بالخصوص کے علماء سے، یہ اللہ نے وعدہ لیا کہ تم ضرور بضرور جو ہے لوگوں کے درمیان میرے نبی کا تذکرہ کرو گے اور دین اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام تم ضرور کرو گے. ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے، غالباً اس سے پہلے بھی کچھ دروس میں نے حدیث رکھی ہے. یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2649 2649. اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے. یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے ان اہل کتاب کے لیے بھی اور ان غیر مسلموں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. حدیث بالکل کامن ہے اور عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سئل عن علم علمه ثم قتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار. مختصر حدیث ہے مگر بہت ہی جامع، بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے، دل کو دہلا دینے والی حدیث. کیا کہا رسول اللہ نے؟ من سئل عن علم، اگر کوئی شخص کوئی علمی سوال کیا گیا، علم کے تعلق سے کچھ پوچھا گیا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا یا کوئی حقانیت پوچھی گئی اس سے، علمہ، اور اس کو جانتا تھا، وہ اس کو جانتا تھا، ثم کتم، اور اس نے اس کو چھپایا. یہ حدیث ہو اسی آیت کی تشریح و تفسیر بیان کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ایک ہے لِتُبَيِّنُنَّ، یعنی بیان کرنا، یعنی کہ علم کا رکھنا. بیان تبھی کیا تھا جب علم رکھا جاتا ہے. وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپاؤ گے نہیں. علم رکھ رہا ہے، بیان نہیں کر رہا ہے، چھپا رہا ہے. یہ سارے کیا ہے؟ جرائم ہے ان لوگوں کے جو علم رکھتے ہیں. تو یہ جو جرائم ہے ان کا تذکر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کرتے ہیں. کہتے ہیں جس سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا گیا اور اس مسئلے کو جانتا تھا، ثم کتم، پھر اس نے اس کو چھپایا، الجم یوم القیامہ،
قیامت کے دن اس کو لگام پہنائی جائے گی. لگام کیسی لگام؟ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ جانتا تھا پھر بھی اپنے آپ کو روکا، تو لگام کے ذریعے سے اس کو روکا جا رہا ہے جہنم میں. یہ سزا دی جا رہی ہے. اس نے حق بات بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اب جہنم میں بھی اس کو لگام پہنائی جائے گی جس سے وہ تکلیف میں ہوگا، نہ اپنی مرضی کے مطابق ٹہل نہیں سکے گا، اپنی مرضی کے مطابق اپنا سر تک گھما نہیں سکے گا. کیونکہ علم کے ہوتے ہوئے صحیح بات کو نہیں پہنچایا، اپنے چہرے کو اپنی زبان کو نہیں ہلایا علم کے مطابق، تو وہاں اپنی مرضی کھو دے گا. آپ کو پتا ہے جانوروں کو جو لگام پہنائی جو جاتی ہے اس سے جانور کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. اگر بائیں طرف کی لگام کھینچی جائے اور دائیں طرف کی لوز چھوڑ دی جائے تو جانور لیفٹ میں گھوم جاتا ہے، ادھر ٹہل جاتا ہے. اگر ادھر کھینچا ہے تو ادھر چلتا ہے، جانور اپنی مرضی کھو دیتا ہے. تو اسی طرح اس مجرم کا جس نے علم رکھا اور دوسروں کو نہیں پہنچایا، چھپایا اس کو، تو اس کو آگ کی لگام اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنائے گا. یہ جو سنن ترمذی کی حدیث ہے اور یہ جو آیت ہے، اس سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، اہل کتاب، ان کے عام لوگ اور ان کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، وہیں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے علماء کو بھی اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں. علم رکھتے ہو تو نہ چھپائے، ورنہ ان پر بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان اہل کتاب پر بھی. ان کی جو پکڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت تک لعنتی بنا دیا ہوا ہے. لعنتی کیوں؟ کیونکہ نبی کی حقانیت جانتے ہوئے لوگوں تک نہیں پہنچایا. قیامت تک پھٹکار ہے ان پر، اور مرنے کے بعد آخرت میں تو ابدالآباد عذاب ہے ہی ان کے لیے. یہی سرزنش، یہی پکڑ اس امت کے علماء کے ساتھ بھی ہوگی. اگر وہ دینی مسائل کا علم رکھتے ہوئے لوگوں نے پوچھا، اس کو چھپایا، یہی سزا ان کی بھی ہوگی. آج ہوتا ہے، بالکل بہت بڑی سچائی آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. جس طرح اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیاں ان کی پیشن گویا چھپائی، اللہ معاف کرے اس امت کے اندر ایسے بہت سے علماء سو موجود ہیں، برے علماء موجود ہیں جو علم کو رکھتے ہوئے لوگوں کے آگے اس کو پیش نہیں کرتے ہیں. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر وہ چیز ہمیں معلوم نہیں پڑتی. کیوں؟ کن کی وجہ سے؟ انہی علماء سو کی وجہ، جو ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے دماغوں پر حکومت کر رہے ہیں دینی اعتبار سے. جب ان سے پوچھا رہا اس مسئلے میں قرآن کی آیت اور حدیث ہے، تو نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کا اس نے ذکر ہی کیوں کیا. بالکل شک و شبہ کے ساتھ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں میاں قرآن حدیث سے تم کو کیا واسطہ؟ وہ تو ہم کو نہیں سمجھ میں آئی 30 سال مدرسے میں ڈالنے کے بعد. تم ایک کام کرو، یہ لو، یہ ہے فقہ کا یہ جملہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، لو. ہم پوچھ رہے ہیں بھائی علماء، عالم صاحب، مولانا، مفتی صاحب، قرآن کی آیت ہے اس مسئلے پر؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں، وہ مت جانو آپ. کیوں؟ وہ ہم کو بھی نہیں پتا ہے. یہ بھی بعض لوگ ہیں بولنے والے، حالانکہ وہ جانتے ہیں قرآن کی آیت اور حدیث اس تعلق سے. نہیں جانتے تو وہ کیسے عالم ہوئے؟ جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، حدیث کو نہیں پڑھا، کیسے عالم ہوئے؟ اگر جانتے ہیں پھر بھی امت کے آگے قرآن نہیں پیش کرتے ہیں، احادیث نہیں پیش کرتے ہیں مسئلے کے تعلق سے، تو یہ علم کو چھپانا ہے. الجم یوم القیامت بلجام من النار، ایسے علماء کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، کیونکہ وہ مسئلے کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھنے کے بجائے اپنی منمانی والے مسائل رکھتے ہیں، اسی سے فتوے دیتے ہیں، اسی سے استدلال کرتے ہیں. ارے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رکھو. آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ علمی بات چل رہی ہے، میرے ویب سائٹ پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں، تقریباً 150-200 سے زیادہ،
جس کا جواب صرف قرآن کی آیت اور حدیث سے. تو لوگ اتنا حیرت کرتے کہتے یہ ایسا مسئلہ پھر بھی قرآن حدیث آپ نے کیسے سمجھایا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث تو کون سا مسئلہ ہے جو نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ ہے ایسا؟ قیامت تک کا ہر مسئلہ قرآن حدیث میں موجود ہے. ہم نے غور کیا ہی نہیں ہے. تو ہم کو مل سکتا ہے تو کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں اس دنیا میں، کیوں نہیں کرتے مسائل قرآن و احادیث کے ذریعے سے؟ کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیوں مسئلے کو آسان نہیں کرتے؟ جیسے سب سے زیادہ مسائل جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ ہے طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، حلالے کا مسئلہ. سب سے زیادہ مسئلہ عدت کا. عورتوں کو پتہ ہی نہیں عدت کیا ہوتی ہے. طلاق کی عدت نہیں پتہ ہے، خلا کی عدت نہیں پتہ ہے، شوہر مر گیا تو عدت نہیں پتہ ہے، عدت میں کرنا کیا نہیں پتہ ہے، اب تک بھی نہیں پتہ ہے. 4 بچے ہو گئے، طلاق ہو گئی، تب بھی نہیں پتہ ہے. کون بتائے گا انہیں؟ قرآن حدیث میں عدت کے بارے میں نہیں ہے. یہ علماء سو ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھپایا. سب سے بڑے مجرم اس امت کے، سب سے بڑے مجرم یہ علماء سو ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھپایا، باقی سب بیان کر دیا. یہاں تک کہ اللہ ان کی گمراہی کے پتہ نہیں گمراہی کی وجہ سے کیا کچھ کرنے والا ہے. اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں مسائل نہیں ہے قیامت تک کے، اس لیے گھڑو. مسائل گھڑے انہوں نے. اب کہتے ہیں تو اب جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم گھڑ کے بیان کر دیں گے مسئلہ، کیونکہ ہمارے پاس قیامت تک کے مسئلے حل ہیں. ہماری فقہ میں قیامت تک کے مسئلے حل ہیں. جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم گھڑ گھڑ کے بیان کریں گے. تو گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، ٹھوک ٹھوک کر بیان کر رہے ہیں، پھینک پھینک کر فیک مسائل بیان کر رہے ہیں، جبکہ قرآن حدیث موجود ہے. کہتے ہیں اس میں نہیں جانا چاہیے، وہ ٹینشن والا کام ہے. یہ علماء سو ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنانے والا ہے. تو اس آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے علماء کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ کرو، ان کی روش پر نہ چلو اور علم کو نہ چھپاؤ، ورنہ تمہاری وہی سزا ہوگی جو ان اہل کتاب کی ہوئی ہے. دوسرا، اس امت کے علماء کو بھی یہ چاہیے، بالخصوص جو علماء حق ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے بالخصوص سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ان کے دل دماغ، ان کی زندگی، ان کے ماحول میں چلتی پھرتی رہتی ہیں، ایسے علماء حق سے بھی اس آیت میں ایک نصیحت کی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی نفع دینے والا دینی علم ہو، جس سے لوگ نیک عمل بالکل جم کر سکیں، اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بھی بات کو نہ چھپائیں. یہ قرآن و حدیث کا علم رکھنا بہت 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 بڑا کمال ہے، بہت بڑا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم کو کسی عام مسئلہ، بالکل ڈیلی روٹین والا مسئلہ، اس کے تعلق سے ہم کو قرآن کی آیت نہیں پتا ہوتی، حدیث نہیں پتا ہوتی، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں. کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ بالخصوص اگر علماء حق جو قرآن حدیث کا سچے دین کا علم رکھتے ہیں، اگر وہ اس کو پھیلانے میں لگ جائیں، پھیلانے میں بالکل اپنی زندگی لگا دیں اور اس کو نہ چھپائیں، تو انشاءاللہ ضرور بضرور پوری سرزمین پر بالکل سچا خالص دین ہوگا. تیری میری تیرا دکان میرا دکان والا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جہاں علماء سو کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو چھپایا ہے، قرآن حدیث کو چھپایا ہے، وہیں پر جو لوگ اس طرح کا کیا کہتے ہیں طنز کرتے ہیں، بار بار علماء سو ایسے علماء سو، ان پر یہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ علماء حق کو فروغ دیں. بہت بڑی غلطی ہے یہ، اس امت کی بہت بڑی غلطی ہے. اس امت کے ان سرگردہ نوجوانوں کی بالخصوص بہت بڑی غلطی ہے، جو ایک طرف انگلی تو کرتے ہیں کہ علماء سو ایسے ہوتے ہیں، دوسری طرف علماء حق کو فروغ نہیں دیتے ہیں. کیسے فروغ دیں گے؟ ارے اللہ کے بندوں، وہ علم رکھتے ہیں تو انہیں علمی کام کرنے دو. انہیں بھاجی ترکاری کیوں بیچنے لگا رہے ہو؟ بھاجی ترکاری بیچنے لگاؤ گے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے؟ انہیں جو ہے 1000 2000 کے لیے مسجد کا امام بنا کے رکھو گے؟
جن سے نہ ان کا خود کا پیٹ پل رہا ہے نہ بیوی بچوں کا پیٹ پل رہا ہے. اور تم کو تو بچوں کے روک تھام کے سارے مسائل پتا ہے, سارے ڈاکٹر پتا ہے, ان کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. سال دو سال بچوں کی پیدائش بھی جاری رہتی ہے. بیچارے جائیں تو کہاں جائیں؟ کون سا علم, کیا علم جو ان کی دنیا نہیں سنوار پا رہا ہے, اس علم سے کیسے محبت رکھیں گے وہ؟ جبکہ تم مانتے ہو کہ ان کے پاس اللہ اس کے رسول کی باتوں کا علم ہے. فروغ دو انہیں, وہ آسانی دو انہیں, وہ کمائی دو جو وہ محنت مزدوری کر کے نہیں کر سکتے, پھر وہ اپنی صلاحیت دین میں لگائیں گے. بڑا عجیب و غریب طنز ہم کرتے ہیں آج کل علماء کے اوپر. ارے صاحب ایک بیان کے 5,000 روپے, چھی. اچھا وہی 5,000 اگر وہ کمانا ہو تو کیسے کمائیں گے صاحب؟ آپ کے جیسا بزنس تو نہیں ہے ان کے پاس. ظاہر سی بات ہے ترکاری گاڑی صبح 6 بجے سے انہیں ڈھکلنی ہوگی اور رات کے 7 بجے تک, اور مشکل سے 2,000 روپے کما پائیں گے. ارے جو علم ان کے پاس ہے اس کے لیے انہوں کیا کچھ وہ کرتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے. اب ہم کو ایسے ٹائم پاس کے علماء چاہیے جو آئے ٹار ایسے قصے کہانیاں سنائے, بڑا مزہ آ جائے. جاؤ مولانا تمہارا بھی کام ختم, ہمارے بھی کام ختم, ثواب کا ثواب. یعنی کہ کیا کہتے ہیں, رند کے رند رہے اور جنت بھی نہ گئی. غالب کیا بولتا ہے, میں شرابی کا شرابی رہوں گا اور توبہ کرتا رہوں گا. رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. ہر بار گناہ کرنے کا توبہ کرنے کا, تو شرابی کے شرابی رہیں گے اور جنت بھی ہاتھ سے نہیں جائے. ایسا ہم سارے کام ہم کر لیں گے اور طنز بھی علماء پہ کریں گے اور علماء کو فری نہیں رکھیں گے. بہت بڑی بات ہے. جو دین کو لے کر چل رہا ہے, جو دین کا کام لے کر چل رہا ہے, ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. یا تو دعوت کا کام خود کرو یا پھر جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو, ان کی مدد کرو کسی بھی اعتبار سے. ہاتھ سے مدد کرو, باتوں سے مدد کرو, پیسے سے مدد کرو, یہ ذمہ داری ہے. تو علماء حق کو چاہیے کہ جو نفع دینے والا دین کا علم ان کے پاس ہے وہ لوگوں کو جم کر عمل کرنے کے لیے اس کو پھیلاتے رہے اور اس میں سے کوئی چیز نہ چھپائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور نصیحت اسی آیت سے ملتی ہے, وہ ہے اس میں دعات کو تنبیہ کی گئی ہے. دعات داعی کی جمع ہے. جو دعوت و تبلیغ کا کام, حالانکہ عالم نہیں ہے یہ دین کا علم ویسا نہیں رکھتے جیسا علماء رکھتے ہیں, لیکن سچائی کو جانتے. یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ قرآن حدیث والا مسئلہ ہے, یہ پھینکو چند کا مسئلہ ہے, پھینکا ہوا ہے, یہ گھڑا ہوا ہے. وہ جانتے ہیں, سچائی کو جانتے ہیں اور اس کی تڑپ بھی رکھتے ہیں کہ سچائی لوگوں تک پہنچے. کیونکہ اگر ہر بار علماء ہی میدان میں اترے یہ ناممکن ہے. ہر بار علم رکھنے والے ہی میدان میں اتر کر اگر بیان دینے لگ جائے تو علماء کم پڑ جاتے ہیں, عوام زیادہ ہے, میدان بہت بڑا ہے. تو ایسے وقت دعات کی سخت ضرورت ہے, داعیوں کی سخت ضرورت ہے کہ یہ علماء سے صحیح مسائل کو جانے اور لوگوں تک جو کا تو پہنچائیں. خود کی صلاحیت سچ کو سمجھنے میں ہو اور اس کو پہنچانے میں ہو. علماء کی صلاحیت سچ کو سمجھنے میں, اس میں تحقیق کرنے میں, اس میں استدلال کرنے میں, ایک مسئلے سے 10 مسئلے نکالنے میں, یہ علماء کی صلاحیت. دعات کی صلاحیت سمجھنا اور دوسروں تک جو کا تو پہنچانا. دعات کو بھی تنبیہ ہے, کیونکہ جب عام اہل کتاب پر اللہ یہ وعدہ لے کے ذمہ داری ڈال سکتا ہے کہ میں نبی پر ایمان لاؤ گے اور میرے نبی کی اور میرے نبی کے دین کی دعوت تبلیغ کا کام کرو گے, تو مسلمانوں, عام مسلمانوں پر بھی ذمہ داری یقیناً آتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کا کام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں دونوں میں یہ کام کریں. دعات پر, داعیوں پر ایک اور تنبیہ کیا ہے اس میں, انہیں بھی کہا گیا ہے کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے آگے تم نبی کے تعلق سے اور نبی کے دین کے تعلق سے کھول کر بیان کرو گے. اب ظاہر سی بات ہے لِتُبَيِّن کہتے بیان کرنے کو, بولنے کو. معلوم ہوا کہ داعیوں کو سب سے پہلے بولنا سیکھنا چاہیے, بولنا سیکھنا چاہیے. دوسرا, بولنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, علم بھی صحیح ہونا ضروری. صرف نام کو داعی بنے, آج اکثر بالخصوص یہ حالات بنتے جا رہے ہیں, داعی خود کو سمجھتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں داعی. یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ داعی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. یہیں پر معاملہ ختم ہو رہا ہے. اس بات کی فکر داعیوں کو نہیں ہے آج
کہ اللہ انہیں دائی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. وہ سوچتے ہیں میں دائی سمجھتا ہوں, میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, لوگ مجھے دائی بول رہے ہیں, بس فائنل. نہیں, اس میں آخرت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تم آخرت کے بدلے دنیا تو نہیں کما رہے ہو, کہیں دنیا کی شان و شوکت اور دنیا میں سیلیبریٹی تو نہیں بننا چاہتے ہو, ورنہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. تو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج بہت سارے دعات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آج بھی, اللہ معاف کرے, اللہ انہیں صحیح رہنمائی کرے, ان دعات کی بات کر رہا ہوں جو قرآن اور احادیث کا علم رکھتے ہیں. ان کا یہ حالت ہے کہ چھوٹی موٹی کتابوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں. اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اسی کو لوگوں کے آگے بڑے بڑے اسٹیج پروگرام میں 1000-2000 کی پبلک ہوتی ہے, اس میں وہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, جبکہ وہ حدیث کتابیں موجود ہی نہیں ہوتی ہے. دوسرا, وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے, موضوع ہوتی ہے, چونکہ وہ کتاب سے آئی, ٹھیک ہے, کوئی اتھینٹک سورس سے آئی تھی, لیکن اتھینٹک سورس سے آنے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو دعات کو اپنی صلاحیت بڑھانا چاہیے کہ صحیح چیز ہی لوگوں تک پہنچائے, نہ کہ نقالی کر کے. دعات بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب ہمارا کام ہے پہنچا دینا, ہمارا کام ہے ڈیلیور کرنا. نہیں, آپ کا کام پہنچانا ہے, مگر سمجھداری کے ساتھ پہنچانا ہے. تو دعات داعیوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ کھول کھول کر سمجھائیں, اس کے لیے خود بھی اچھے سے سمجھیں اور اچھے سے خوب علم حاصل کریں. جب خوب علم حاصل کریں گے تو کھول کھول کر سمجھا سکیں گے. تو مسلمانوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے سمجھانا ہے, ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اور اس دین اسلام اور دین برحق کے تعلق سے لوگوں کے اندر اس کا دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے. ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری ہے. خود نہیں کر سکتا تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا لازم ہے. یہ چند باتیں تھی اس آیت کے تعلق سے. اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.